الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیها وعافیت الابدان والشفائیها ونور الابصار والضیائیها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، عفت مآب پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام ماہ رمضان میں، ماہ صیام میں دین کی اہم باتیں سننے اور سنانے کے شرف سے بہرہ مند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اجتماعی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. آج انشاءاللہ تعالی رمضان اور زکوٰۃ کے نظام پر گفتگو ہوگی. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، بڑی اہمیت کا حامل و مالک موضوع ہے. میں چاہوں گا کہ تمام سامعین، ناظرین ذمہ داری کے ساتھ اس موضوع پر ساری گفتگو سماعت کریں. اس موضوع کا انتخاب ماہ رمضان کے حوالے سے بھی کیا گیا ہے اور اس موضوع کا انتخاب حالات حاضرہ کے تناظر میں بھی کیا گیا ہے. انشاءاللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں زکوٰۃ کے نظام پر ایک مدلل اور مبرہن گفتگو ہوگی اور اس گفتگو کے دوران بہت سارے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے. مختلف سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کے حوالے سے فقہی مسائل کی روح سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ تمامی حضرات اگر ممکن ہو تو اطمینان اور سکون کے ساتھ بہت ساری باتیں آپ نوٹ بھی کریں. ارکان اسلام میں زکوٰۃ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بالخصوص ارکان اربعہ میں 5 ارکان کی بات ہوتی ہے، مگر ارکان اربعہ ایمان اور عقیدے کے بعد نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 ارکان اربعہ کہلاتے ہیں.
ارکان اربعہ میں زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ بھی 2 ہجری میں روزوں کے ساتھ اس کی بھی فرضیت عمل میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی فرض فرمایا۔ زکوٰۃ کا ایک شاندار نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے، اس پر انشاءاللہ باذن اللہ بہت سارے دلائل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ نماز کے ذکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے، یعنی نماز کا تذکار جمیل اور نماز کے تذکار جمیل کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ساتھ میں ذکر فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ نماز ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اکثر مقامات پر قرآن مجید میں زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے بھی ہمیں اچھی طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کے سلسلے میں کس قدر فضائل بیان فرماتے ہیں اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے وعیدیں بیان فرماتے ہیں۔ قرآن میں بھی دونوں امور کا تذکرہ ہے، فضائل کا بھی اور وعید کا بھی، اور احادیث میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے تعلق سے فضائل بھی بیان فرمائے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے حضور علیہ السلام نے وعیدیں بھی سنائی۔ میں نے سورۃ مومنون کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور فلاح پاتے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح اور کامیابی کو زکوٰۃ سے منسلک کر کے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد توجہ کرنا اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو عطا فرمائے گا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ فلاح اور کامیابی ان بندوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ ہمیں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے تذکرے کے ساتھ اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے بیان فرمایا، یعنی متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو اللہ اپنی بارگاہ سے توفیق عطا فرمائی، وہ اپنی راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ تقوی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ سبا میں کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں بہتر روزی عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس مال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہتر مال عطا فرمائے گا،
وہ مال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی سیف الدین کو فون کر بولتا ہوں میں، ایک اس کے پاس رہتا ہے، جا کو لکھا۔ آپ توجہ کریں حضرات، درمیان میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم لائیو کرنے کے حوالے سے ہو رہا ہے، آپ تھوڑا سا تعاون کریں اور ذمہ داری کے ساتھ آپ سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متوجہ کرا رہا ہے کہ میری راہ میں مال خرچ کرو گے، پہلے تو یہ بات مان کر کے چلیں آپ کہ سارا مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم محنت کریں، چاہے ملازمت کریں، چاہے زراعت کریں، ایگریکلچر کی فیلڈ میں ہوں، بزنس میں ہوں، کاروبار میں ہوں، جس طرح سے بھی ہوں، ایک سچے مسلمان کا یقین اور ایک سچے مسلمان کا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، مال و دولت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے۔ جب یہ مان کر کے ہم چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے، وہ بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے وعدہ فرما رہا ہے کہ میں ان کے لیے بہتر روزی عطا کروں گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بہتر روزی عطا کروں گا۔ اس پر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر مال عطا فرمائے گا، اس سے بہتر روزی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ وہ خیر الرازقین ہے، سب سے بہترین رزق دینے والا اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو گے جسے محبوب رکھتے ہو۔ یعنی ہرگز کوئی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا، کامیابی کامرانی کو نہیں پہنچ سکتا، متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو محبوب نہ سمجھے، اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو میں وہ بہتر جانتا ہوں، اور فلاح کو، کامیابی کو آپ ہرگز نہیں پہنچ سکتے، نیکی آپ ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، کامیابی کامرانی قطعی آپ کو نہیں ملے گی جب تک کہ آپ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ محبوب ترین چیز سے مراد یہاں مفسرین مال فرماتے ہیں کہ جس مال سے آپ کو ہمیں بڑی محبت ہے، وہ مال جب تک ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی نہ عطا فرمائے گا، نہ کامیابی عطا فرمائے گا، نہ کامرانی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی واضح طور پر قرآن مجید میں ان تمام امور کا ذکر فرمایا، اور پھر رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان فضائل کے ساتھ ساتھ وعیدیں بھی سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فضل و کرم سے دیا ہے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا۔ اللہ اکبر۔ وعید سنائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال انہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں تردد محسوس کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرما رہا ہے یہ گمان نہ کریں کہ ان کے لیے یہ بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلے میں ان کا مال توق بنا کر کے ڈالا جائے گا، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے بخل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید بھی بیان فرمائی، ادھر خوشخبریاں دی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید سنائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک ارشاد بیان فرمایا، اور یہ سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی۔ ابھی حدیث پاک جو آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک مسند میں امام احمد بن حنبل لاتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل یہ روایت بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ یہ روایت صحیح بخاری شریف میں بھی آئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یعنی سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اس آیت کریمہ سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ہمیں اچھی طرح پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ دینے والوں کو یا اس کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو کس طرح انعامات سے نوازتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیسی گرفت فرما رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائیں۔ وہ خوشخبریاں میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آگے بڑھنا چاہوں گا، امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ اسے سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی، بڑی پیاری حدیث پاک امام بخاری امام مسلم دونوں اپنی صحیحین میں لاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جوڑا خرچ کرے وہ جنت کے سب دروازوں میں سے بلایا جائے گا، اور جنت کے کئی دروازے ہیں، جو نمازی ہے دروازہ نماز سے بلایا جائے گا، جو اہل جہاد سے ہے دروازہ جہاد سے بلایا جائے گا، اور جو اہل صدقہ سے ہیں دروازہ صدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو روزے دار ہیں باب الریان سے بلایا جائے گا، مگر زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں سے، یعنی اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت کے سارے دروازوں سے بلائے گا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے عرض کی اس کی تو کچھ ضرورت نہیں ہے کہ ہر دروازے سے بلایا جائے، یعنی مقصود دخول جنت ہے وہ ایک دروازے سے حاصل ہے، مگر کوئی ہے ایسا جو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ فرمایا ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بشارت دی گئی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو جنت کے کسی بھی دروازے سے بلایا جائے گا، جبکہ نمازیوں کے لیے ایک دروازہ الگ ہوگا، روزے داروں کے لیے دروازہ الگ ہوگا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے دروازہ الگ ہوگا، مگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو کسی بھی دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر کے لیے حضور علیہ السلام نے بشارت دی۔ حضرت صدیق اکبر نے سوال کیا نا کہ اس میں کیا تخصیص ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے یہ تخصیص ہے کہ وہ کسی بھی دروازے سے بلایا جائے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دروازے میں سے، یعنی کسی بھی دروازے میں سے جنت میں داخل ہونے کا شرف اے ابو بکر تمہیں عطا فرمائے گا۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے زمانے سے، یعنی اسلام کے شروع زمانے سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے. مکی دور میں ہو یا مدنی دور میں ہو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جود و سخا کا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں جو مال خرچ کرتے تھے اس کا کوئی جواب پیش نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشارت دیتے ہیں. یہ حدیث پاک امام طبرانی اپنی اوسط میں لاتے ہیں اور المعجم الکبیر میں بھی لاتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے. اللہ اکبر. زکوٰۃ اسلام کا پل ہے. بہت ہی اہم بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. ہم سب اس پر توجہ کریں. زکوٰۃ یعنی مال، ہم اپنے مال پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسلام کا پل ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کو اسلام میں کتنی اہمیت حاصل ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا یہ جو مثال دی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، پل کا کام ہوتا کیا ہے؟ پل کا کام ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو کنیکٹ کرنا. تو یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر کنیکٹ کرنے کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مثال دے کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول عمل ہے کہ یہ عمل بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے. جی، یہ عمل بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے. اس کا ایک معنی مطلب یہ ہوگا. اور زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند عمل ہے کہ بندہ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو کل قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرنے کے لیے اس کے لیے آسانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی مدد فرمائے گا اور وہ پل صراط پر سے سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسلام کا پل ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ کو دین اسلام میں ہر جہت سے بڑی اہمیت حاصل ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک امام طبرانی سے بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں، بتائیں وہ 6 چیزیں کیا ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے. زکوٰۃ کے بیان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کا ذکر فرمایا ہے، 6 چیزوں میں جن باتوں کا حضور علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا ہے اور اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت کی بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی ہے. جنت کی بشارت اور خوشخبری کوئی معمولی کام نہیں ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 6 کاموں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ 6 کام ہم کر لیں، حضور علیہ السلام اپنی امت کو جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں. اور دور حاضر میں یہ 6 کام بڑی اہمیت کے حامل و مالک ہیں. ویسے ہر دور میں ہیں، مگر میں 2020 کی بات کر رہا ہوں. 2020 گناہوں کا دور، آزمائش کا دور، بے حیائی کا دور، عصیاں شیاری کا دور، جدھر دیکھے ادھر گناہ ہی گناہ ہیں. ایسے آزمائش کے دور میں یہ 6 باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے حضرت ابو ہریرہ کے استفسار پر کہ ابو ہریرہ سنو، وہ 6 کام کون سے ہیں؟ فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا،
امانت داری کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے شکم کی حفاظت کرنا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر۔ نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ دو تو بہت اہم فرائض ہیں۔ ان دو اہم فرائض کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں نماز قائم کرنا ہے، جیسا کہ میں نماز کے موضوعات پر گفتگو کرتا رہا۔ نماز چھوڑنے کی کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے، نماز آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، ہر حال میں۔ اور نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ یہ دو باتیں حضور علیہ السلام نے پہلے بیان فرمائی، اور پھر تیسری بات حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امانت داری۔ آج مسلمانوں کے حوالے سے اکثر ایسے واقعات سنے جاتے ہیں، ہم آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں، بہت ساری باتیں شخصی طور پر بھی سن لیتے ہیں۔ امانت میں خیانت کرنے کا مرض مسلمانوں کے اندر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سارے معاملات کورٹ کچہری تک پہنچتے ہیں۔ امانت میں خیانت، بہنوں کا حق کھا جانا، بھائیوں کا حق کھا جانا، رشتہ داروں کا حق کھا جانا یا حقدار کا حق کھا جانا، اس کی امانت میں خیانت کرنا۔ عام لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، پڑھے لکھے لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور جو اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے خاندان کا ایک فرد کہلاتے ہیں، بہت بڑے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا کہلاتے ہیں، ایسے لوگ بھی امانت میں خیانت کرتے ہیں، حقدار کا حق کھا لیتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے دھیان میں رکھیے گا کہ حقدار کا حق کھا کر کے، حقوق العباد غصب کر کے، بہنوں کا بھائیوں کا حق کھا کر کے اگر کوئی اللہ کی عبادت بھی کرنا چاہے، نماز ادا کرنا چاہے، زکوٰۃ بھی دینا چاہے، اللہ کی راہ میں حج کرنے والا بنے، اللہ کی راہ میں مال لٹانے والا بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری عبادتیں، ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دے گا جب تک کہ وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امانت، تیسری چیز شرمگاہ، یعنی یہ کہ زناکاری سے بچے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف کھائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا میں اسے بشارت دیتا ہوں جنت کی۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، زناکاری تباہ و برباد کر دیتی ہے، زناکاری چین و سکون ختم کر دیتی ہے، زناکاری سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، زناکاری سے اللہ اور اس کے رسول کی رحمت دور ہو جاتی ہے، زناکاری سے دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ آج کل زناکاری ایک طرح سے فیشن بن گیا ہے۔ زناکاری کے لیے آج کل ہم دیکھتے رہتے ہیں، بڑی آسانی ہے، زناکاری کے لیے دکانیں کھلی ہوئی ہیں، زناکاری کے لیے ویب سائٹس موجود ہیں، زناکاری کے لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارا نوجوان طبقہ، لڑکوں کا لڑکیوں کا بڑی تعداد میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اللہ کا خوف کھائیں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور شکم یعنی پیٹ، کیا پیٹ سے مراد ہے؟ کہا کہ حرام کی کمائی نہ کھائے، جائز کمائی کھائے۔ حرام کی کمائی کھا کر کے جو لوگ پیٹ بھرتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شکم یعنی پیٹ، حلال کی کمائی کھاؤ، حلال کی کمائی کماؤ، خود کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ اگر تم اس کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو اختیارات عطا فرمائے، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان، اللہ اکبر، کہ تمہاری زبان اچھی ہونی چاہیے، تمہاری زبان صاف ستھری ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے۔ غیبت،
اس کی اجازت نہیں ہے، چغلی اس کی اجازت نہیں ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، گالی گلوچ اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی اپنی زبان سے وہ کلمہ نہ نکالو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. ان خبائث سے، ان گناہوں سے اور ان برائیوں سے جس کا تعلق زبان سے ہے، جس کا تعلق زبان سے ہے، جھوٹ بولنے سے لے کر غیبت، چغلی، ایک دوسرے کی برائی، گالی گلوچ، جھوٹی گواہی، جس کا تعلق زبان سے ہے، اس سے بچو. اگر تم زبان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ 6 کام ایسے ہیں، اگر ہم ان 6 کاموں پر توجہ کریں، بڑا لمبا چوڑا سبق پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حضور علیہ السلام نے جو 6 کام عطا فرمائے، کہا کہ یہ 6 کام کر لو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں. تو یہ 6 کام کر لیں، 6 کام ان پر توجہ کریں. یہ 6 کام کر لیں، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. اللہ اکبر. نماز قائم کرنا پہلا کام، زکوٰۃ ادا کرنا دوسرا کام، امانت داری تیسرا کام، زنا سے بچنا چوتھا کام، حلال کی کمائی کھانا پانچواں کام، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا چھٹا کام. یہ 6 کام کر لیں. اس کی ضرورت آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ ہے. میں تمام ناظرین سے، تمام سامعین سے ملتمس ہوں کہ آپ ان 6 کاموں کی طرف توجہ کریں. اسے رمضان کا تحفہ سمجھیں، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو، حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک کو رمضان المبارک کا ایک ہدیہ سمجھیں. زکوٰۃ کے بیان میں یہ روایت آ گئی ہے تو اسے آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ملنے والا ایک بہترین تحفہ سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں. حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، ضمانت لی ہے حضور علیہ السلام نے جنت کی. اس پر توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو. اللہ اکبر. یعنی تمہارا دین، تمہارا اسلام اسی وقت پورا ہوگا، اسی وقت کامل و اکمل و مکمل ہوگا جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے. بہت ہی واضح طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بہت واضح طور پر ہم سب کے لیے توجہ دلانے والا کہ تمہارا اسلام، تمہارا دین اس وقت مکمل ہوگا جب آپ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، زکوٰۃ کے مستحقین تک پہنچاؤ گے. اسلام اسی وقت مکمل ہوگا. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث پاک کے ذریعہ ہمیں نصیحت فرمائی. اللہ اکبر. اس نصیحت پر ہم توجہ کریں گے. اسلام اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. ہمیں ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اس کے بغیر اسلام کامل و اکمل نہیں ہوگا، دین مکمل نہیں ہوگا. توجہ کا میں طالب ہوں. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک امام ابو داؤد بیان کرتے ہیں حسن بصری سے مرسلن، یہ روایت ہے. امام طبرانی، امام بیہقی یہ سب بیان کرتے ہیں. ایک جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو اور بلا نازل ہونے پر دعا تضرع سے استعانت کرو. اللہ اکبر. غور کرے، صحابہ کی جماعت روایت کرتی ہے اسے. اللہ اکبر. زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، یعنی
آج انشورنس کا تصور آیا ہے، آپ کے مال کا انشورنس، آپ کی گاڑی کا انشورنس، آپ کی صحت کا انشورنس. آج دنیا انشورنس کی بات کرتی ہے، اور اس انشورنس میں کتنی کامیابی ہے کتنی ناکامی ہے وہ تو ظاہری طور پر ہے. مگر 1400 سال پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے کہ تمہارے مال کی حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، ہر طرح سے حفاظت کرنے والا، صرف چوروں سے نہیں، صرف ڈاکوؤں سے نہیں، صرف لٹیروں سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حوادثات زمانہ سے بھی تمہارے مال کی حفاظت کرنے والا ہے. اور مال کی حفاظت کا معنی مطلب بہت بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی مال کی حفاظت فرمائے گا، مال میں برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ جس مال کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم میں لے لے، اس مال میں اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی زکات دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے. دنیا کے سارے انشورنس گارنٹی لے یا نہ لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی گارنٹی لے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے، حوادثات زمانہ بھی ہوں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، یعنی زکات ادا کرو، تمہارا مال اللہ کے ذمہ کرم میں ہو جائے گا. اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. اللہ اکبر. صدقہ اللہ کی راہ میں غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا. زکات سال پورا ہونے پر ایک مخصوص اماؤنٹ ہے، ایک مخصوص رقم ہے، وہ مخصوص رقم سال پورا ہونے پر اتنے مال پر، اتنے سونے پر، اتنی چاندی پر ادا کی جاتی ہے. صدقے کا تعلق سال بھر سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے رہو. زکات ادا کرنے کے بعد جو انعامات تمہیں زکات ادا کرنے کے بعد دیے جائیں گے وہ تو انعامات ہیں ہی ہیں، وہ برکتیں بھی اللہ عطا فرمائے گا، رحمتیں بھی عطا فرمائے گا. آپ کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں بھی لے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، صدقہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے کوئی دن کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، دن رات متعین نہیں ہے، جب چاہو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا اس سے علاج کرواؤ. یعنی صدقہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس سے ٹھنڈا ہوگا. صدقہ کرو گے کسی مریض کے حوالے سے یا کسی مرض کے حوالے سے، خواہ اپنی جانب ہو، اپنے والدین کی جانب سے ہو، بیوی بچوں کی جانب سے ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیماری سے بچائے گا. یا بیماری آ بھی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ علاج، معالجہ میں، ٹریٹمنٹ میں کامیابی عطا فرمائے گا. صدقہ کرو گے اللہ کی راہ میں، مال لٹاؤ گے، صدقہ کرو گے، غریبوں مسکینوں کو دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلک مرض سے بھی بچائے گا. بالخصوص کورونا وائرس کے دور میں ہمیں اس حدیث پاک کے حصے پر غور کرنا ہے. اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے، اللہ کی راہ میں مال لٹا کر، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کر کے ہم ان بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، ہم ان بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں. میں تمام ناظرین سامعین سے، بالخصوص اہل خیر حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں صدقے کی نیت سے مال خرچ کرو، غربا، یتامہ، مساکین کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے. اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، بیماریوں سے حفاظت فرماتا ہے، مہلک بیماریوں کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ارضی سماوی بلیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ و مامون فرماتا ہے. اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے بنو. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے ذریعہ علاج کا حکم فرمایا. اور بلا نازل ہونے پر دعا تضرع کے ساتھ استعانت کرو. اللہ اکبر.
بلا آ جائے، کرونا وائرس بھی ایک بلائی ہے، یا اس طرح کی کوئی بلا، اللہ نہ کرے کوئی بلا اور آئے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، کوئی بھی بلا آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، عاجزی انکساری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والے بنو، کثرت سے استغفار کرنے والے بنو، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے مانگنے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی سی بڑی بلا بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اسے دور فرما دے گا۔ یہ رب تبارک و تعالی کا عظیم فرمان ہم سب کے لیے بڑی اہمیت کا حامل و مالک ہے۔ یہ فضائل کے باب میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اب آپ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے بارے میں، اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کرنے والوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سونا چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے اور اون پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی پر اور پیٹھ داغی جائے گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا جو اس کا حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فرما ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹے گی۔ اور گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کے سب آئیں گے، نہ ان میں منڈے ہوئے سنگ کی کوئی ہوگی، نہ بے سنگ کی، نہ ٹوٹے سنگ کی، اور سنگوں سے ماریں گی اور کھروں سے روندیں گی۔ اور اسی کے مثل اونٹوں کے بارے میں بھی فرمایا گیا، گائے کے بارے میں بھی فرمایا گیا اور بکریوں کے بھی بارے میں فرمایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ مزید اس سلسلے میں الفاظ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ پوری طویل حدیث پاک ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو مال اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے، جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان کے لیے حضور علیہ السلام نے دردناک عذاب کے بارے میں وعید فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ان کی پیشانی داغی جائے گی، ان کی پیٹھ داغی جائے گی، ان کے پیٹ داغے جائیں گے، اور قیامت کیسی ہوگی؟ 50,000 برس کی قیامت ہوگی، یعنی 50,000 برس۔ اس کی مقدار کتنی ہے؟ 50,000 برس۔ عذاب کی مقدار 50,000 برس۔ جو مال آپ نے جمع کر کے رکھا ہے، آپ کا مال ہے، اللہ نے اس مال پر زکوٰۃ فرض فرمائی۔ آگے عرض کروں گا، اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مال قیامت کے دن آپ کے لیے وبال جان بنے گا۔ اور یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جو نصیحت کو قبول کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب پر انہیں یقین ہے کہ اللہ عذاب دے گا، گرفت کرے گا تو اللہ عذاب دے گا، ثواب و جزا کے ماننے والے ہیں، اس دن کے تعلق سے ماننے والے ہیں، تو ان کے لیے یہ ساری باتیں نصیحت کی ہیں۔ تو مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور وہ دن کیسا ہوگا؟ 50,000 برس کا۔ اللہ اکبر۔ اور سارے فیصلے ہو جائیں گے، قیامت کے دن سارے فیصلے ہوں گے۔ مال کے ساتھ ساتھ اس حدیث پاک میں 3 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا گیا جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں، انہیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اونٹ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض، گائے ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض، اور بکریاں ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض۔ 3 قسم کے جانوروں پر زکوٰۃ ہے۔ کہا کہ یہ جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی
اور 3 قسم کے جانور جن کے پاس ہیں ان کے لیے قیامت کے دن کیسا عذاب ہوگا؟ اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکریاں ہو، زکات ان کی نہ دینے والا قیامت کے دن میدان میں لٹایا جائے گا اور اس پر سے یہ جانور اسے روندتے ہوئے جائیں گے۔ جن جانوروں کی خاطر آپ نے زکات ادا نہیں کی، کنجوسی کے باعث، بخل کے باعث، دماغ میں یہ بات تھی کہ زکات ادا کریں گے تو مال کم ہوگا، گائے کی زکات ادا کریں گے، بیلوں کی زکات ادا کریں گے، اونٹ کی زکات ادا کریں گے اور بکریوں کی زکات ادا کریں گے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے برکت کم ہوگی یا ختم ہوگی یا مال کم ہوگا، یہی سمجھ کر کے زکات ادا نہ کی تو قیامت کے دن یہی جانور روندیں گے، یہی جانور روندیں گے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اونٹ کے بارے میں فرمایا، ایسے ہی گائے کے بارے میں، ایسے ہی مطلب ہے کہ بکریوں کے بارے میں کہ وہ اپنے مالک کو پکڑ پکڑ کر کے کھائیں گے، اللہ اکبر، کاٹیں گے، تکلیف دیں گے۔ ان کی زکات کے حوالے سے بھی میں جب نظام زکات کا آپ کے سامنے پیش کروں گا تو وہ ساری باتیں عرض کروں گا۔ اس سلسلے میں بھی خصوصی طور پر وہ حضرات جو بکریاں پالتے ہیں یا وہ حضرات جو گوٹ فارمنگ کرتے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے سن لیں، وہ حضرات جو اونٹ کا کاروبار کرتے ہوں، بڑے جانور کا کاروبار کرتے ہوں، قریشی حضرات خصوصی طور پر توجہ کریں، خصوصی طور پر توجہ کریں کہ آپ کے جانوروں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے زکات کو فرض فرمایا ہے، اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زکات سے متعلق جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں وہ وعیدیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو داؤد اپنی سنن میں یہ روایت لاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ والذین یکنزون الذھب والفضہ نازل ہوئی، یعنی چاندی اور سونے کی زکات کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر شاخ گزری، یعنی صحابہ اکرام تھوڑا سا کنفیوز تھے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ سمجھنے کہ چاندی سونا جمع کرنا حرام ہے تو بہت دقت کا سامنا کرنا ہوگا، یعنی وہ یہ سمجھنے لگے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ سونے پر زکات ادا کرنا ہے، زکات دینا ہے آپ کو، چاندی پر بھی زکات دینا ہے، تو صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ سونا اور چاندی جمع کرنا حرام ہے، تشویش ہونے لگی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ میں تم سے مصیبت دور کروں گا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت فاروق اعظم حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر گرا معلوم ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکات تو اس کے لیے فرض کی ہے کہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور مواریث اس کے لیے فرض کیے کہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہو، یعنی مطلقاً مال جمع کرنا حرام ہوتا تو زکات سے مال کی طہارت نہ ہوتی، بلکہ زکات کس چیز پر واجب ہوتی اور میراث کا اور واجب ہوتی اور میراث کا ہے میں جاری ہوتی، بلکہ جمع کرنا حرام ہے، یعنی جمع کرنا جو مال ہوتا ہے وہ جمع کرنا حرام کرنا جمع حرام ہو کہ زکات نہ دے، یعنی یہ کہ ایسا مال جمع کرنا کہ اس کی زکات نہ دے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے حرام ہے، بلکہ ایسا مال جس کی زکات دی جاتی ہے، ایسے مال کی زکات دینے کے لیے یا ایسے سونے یا ایسے چاندی کے زکات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے۔ سونا چاندی جمع کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ اس کی زکات ادا نہ کرنا یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی وضاحت فرما دی تو اس پر حضرت فاروق اعظم نے تکبیر کی صدائیں بلند کی، خوش ہو گئے سارے کے سارے۔ یعنی آپ کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سونے اور چاندی کی زکات نکالیں، مال جمع کرنے پر پابندی نہیں ہے۔ سونا چاندی آپ کے پاس چاہے جتنا ہو، لیکن سونا چاندی آپ کے پاس ہو
تو اس کی زکات نکالا کریں، یہ حکم دیا گیا۔ پھر طبرانی کی اس روایت میں اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ایک اور وعید کا ذکر فرمایا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم زکات نہ دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، زکات نہ دینے والوں کو اللہ قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، جانوروں کی زکات دیا کریں، بکریوں کی زکات ادا کیا کریں، بڑے جانوروں کی زکات ادا کیا کریں، ان سے تو کام لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بارش عطا فرماتا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کے فصلیں لی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آئے اس میں بخل کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور قحط کا معنی یہ مت سمجھیے گا کہ بارش کا نہ ہونا، جی بارش کا نہ ہونا بھی قحط ہے۔ جو کماتے ہیں آپ اس میں سے برکت ختم ہو جائے وہ بھی قحط ہے، اور بارش کا بہت زیادہ نازل ہونا جس کے سبب ساری فصلیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں وہ بھی قحط ہے۔ اس پر خصوصی طور پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو مال اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کی زکات ادا کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم راوی حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکات نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، دونوں باتوں کا ذکر فرمایا، خشکی کا بھی اور تری کا بھی۔ سوکھی زمین ہو یا تر زمین ہو، تمہارے مال سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم زکات ادا نہیں کرتے۔ زکات ادا نہ کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے عذابات میں مبتلا فرمائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ اللہ اکبر، سن لو ایسے تبنگروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ایسے تبنگر یا ایسے مالدار جن کے ہوتے ہوئے کوئی غریب ہے، بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، اس پر توجہ کریں، جن کے ہوتے ہوئے کوئی غریب ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مالداروں کو قیامت کے دن دردناک عذاب دے گا۔ وہ مالدار جو اپنے مال کی زکات نہیں ادا کرتے، وہ مالدار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام تو یہ ہمیں فرما رہے نا، بہت ہی واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ کوئی فقیر ہرگز ننگے بھوکے نہ ہوں گے، ایسی کوئی تکلیف فقیر نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ ایسے مالدار جو مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، اہل خیر ہیں، اہل ثروت ہیں، اس کے باوجود اگر اس علاقے میں کوئی فقیر رہ جائے، اس گاؤں میں، اس گلی محلے میں کوئی محتاج رہ جائے، ننگے بھوکے رہ جائیں، تو ایسے مالداروں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دردناک عذاب دے گا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وعید سنائی، امام ابن حبان اپنی صحیح میں روایت لاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں ایک وہ جو تونگر ہے یعنی دولت مند ہے، اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا۔ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے 3 شخص ہوں گے، ان میں ایک تونگر یعنی دولت مند جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا۔ امام احمد اپنی مسند میں روایت لاتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں 4 چیزیں فرض ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گے جب تک کہ پوری 4 نہ بجا لائے۔ اللہ اکبر،
नमाज, ज़कात, रमजान के रोजे और हज बैत अल्लाह, 4 के 4 अदा करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसका इस्लाम पूरा होगा। 4 में से आपने 3 को अदा कर दिया, 1 को छोड़ दिया। चारों में से किसी 3 के बारे में बता रहा हूं कि चारों में से किसी 3 को आपने अदा किया, 1 को छोड़ दिया। आपने नमाज अदा की, रोजा रखा, हज किया, ज़कात को छोड़ दिया। आपने नमाज और ज़कात अदा की, रोजा रखा, हज को छोड़ दिया। आपने इसी तरह नमाज अदा की, ज़कात भी अदा फरमाई, रोजा भी रखा, हज नहीं किया, हज किया, रोजा नहीं रखा, यानी चारों में से किसी एक को भी छोड़ दिया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके लिए वईद फरमाते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें चारों के चारों को फर्ज फरमाया है, किसी एक को छोड़ने की इजाजत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नहीं अता फरमाई। इमाम तिबरानी एक रिवायत लाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बयान करते कि हमें हुक्म दिया गया है कि नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और जो ज़कात ना दे उसकी नमाज कबूल नहीं। अल्लाह अकबर, जो ज़कात ना दे उसकी नमाज कबूल नहीं। ज़कात देना इतना अहम अमल है, इतना अहम फर्ज है। अगर ये अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोई इबादत कबूल नहीं फरमाएगा। 100 हज कर ले, अल्लाह तबारक व तआला आपके 100 हज आपके मुंह पे मार देगा। पूरी जिंदगी आप नमाज तहज्जुद में गुजार दें, 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी कर लें, चाश्त, इशराक, अवाबीन पढ़ लें, रमजान के रोजे भी रख लें, साल भर नफल रोजों का भी एहतमाम करें, अगर ज़कात अदा नहीं करेंगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इन इबादतों को तुम्हारे मुंह पर मार देगा। अल्लाह को तुम्हारी इबादतों की जरूरत नहीं है। यह बात अच्छी तरह से आप अपने जहन में बिठा ले। जब आपने ये सारी गुफ्तगू कुरान और हदीस की रोशनी में सुन ली तो मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। ज़कात इस्लाम में बड़ी अहमियत का हामिल व मालिक फर्ज। देखिए, हम नमाज अदा करते हैं, नमाज हम अदा करते हैं, उसका फायदा हमें पहुंचता है, दूसरों को नहीं। रोजा हम रखते हैं, इसका फायदा हमें पहुंचता है, दूसरों को नहीं। हज हम करते हैं, इसका फायदा हमें पहुंचता है, दूसरों को नहीं। हम हाजी कहलाते हैं, हम नमाजी कहलाते हैं, हम रोजेदार कहलाते हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, ज़कात एक ऐसा वाहिद अमल है, ऐसा वाहिद फर्ज है कि हम ज़कात अदा करते हैं तो इसका फायदा हमें भी पहुंचता है और जिसे हम ज़कात देते हैं उसे भी फायदा पहुंचता है। यह ज़कात की इम्तियाजियत है, यह ज़कात की इनफरादियत है। ज़कात की अजमत को समझने की कोशिश करें कि आप ज़कात अदा करेंगे, आपको भी अल्लाह अजर व सवाब अता फरमाएगा, आपके माल का मैल अदा हो जाएगा, माल पाक साफ हो जाएगा। ज़कात अदा करने वालों के लिए जन्नत की बशारत दी गई है, जन्नत की जमानत दी गई है। ज़कात अदा करने वालों पर जहन्नम हराम कर दिया जाता है। ज़कात अदा करने वालों के माल को अल्लाह तबारक व तआला अपने जिम्मे करम में ले लेता है। ज़कात अदा करने वालों के लिए यह खुशखबरी दी गई, ज़कात अदा करने वालों के लिए यह खुशखबरी दी गई। और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला आपके माल के जरिया गरीबों की, मिस्कीनों की, मोहताजों की, फुकरा की मदद फरमाता है। तो रब तबारक व तआला आपके माल के जरिया यानी आपकी ज़कात के जरिया इन तबकात की भी मदद फरमा देता है। आपको जो सवाब मिलना है अल्लाह ताला वो सवाब तो आपको ज़कात अदा करने पर अता ही फरमा रहा है। इसके साथ साथ ये अमल ऐसा अमल है, वाहिद अमल, जिसके जरिया दूसरों को फायदा पहुंचता है। आपकी नमाज से आपको ही फायदा है ना, आपके रोजे से आपको फायदा है, आपके हज से आपको फायदा है, मगर ज़कात आप अदा करेंगे आपको भी फायदा और जिसे आप देते हो उसका भी फायदा। इस
فرض کی یہ انفرادیت ہے۔ زکوٰۃ کے اس نظام کو دیکھ کر کے دنیا دنگ ہے، دنگ۔ بلکہ چیریٹی کا جو تصور دنیا کو عطا کیا گیا ہے، چیریٹی کا، خیرات کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، مالی اعتبار سے مدد کرنے کا جو دنیا کو تصور ملا ہے، وہ تصور قرآن اور حدیث سے ملا ہے۔ ساری دنیا کو چیریٹی کا جو تصور ملا ہے، اچھی طرح سے میرے جملے سن لیجئے، قرآن اور حدیث سے ملا ہے۔ زکوٰۃ کا جو نظام ہے، اس نظام کو دیکھ کر کے دنیا حیران ہے، پریشان ہے۔ کتنا شاندار نظام، کتنا زبردست نظام، اللہ اکبر۔ اس نظام کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل خیر حضرات کو نیکیوں کا خزانہ عطا فرمایا، اور اس نظام کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے غریب طبقے کی مدد فرمائی۔ اتنا شاندار نظام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظام کو ہمیں آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام ہمیں آپ کو عطا فرمایا۔ ہمیں اس نظام پر غور کرنا ہے، اور اس نظام پر غور کرتے ہوئے ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر، زکوٰۃ کے جو 7 مصارف بیان کیے گئے، ان پر اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ پریشان حال ہے۔ میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں ان امور کا، ان باتوں کا۔ مالی اعتبار سے مسلمانوں کا طبقہ بے حد حیران ہے، خصوصی طور پر مزدور طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے، فقراء، یتامہ، مساکین بہت زیادہ پریشان ہے، اہل مدارس بہت زیادہ پریشان ہے۔ کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اب ستم بالائے ستم، پریشانیاں پہلے ہی سے تھی اور پریشانیوں میں اضافہ۔ جناب والا بہت سارے گھروں میں بھوک مری آ گئی ہے، محتاجی آ گئی ہے۔ رمضان آ گیا ہے، کسی کے گھر میں سحری ہوتی ہے تو افطار کی خبر نہیں، افطار کے لیے کچھ ہے تو سحری کی خبر نہیں۔ دودھ کی چائے پینے کے لیے لوگ ترس گئے، پھلوں کے لیے لوگ ترس گئے، سبزی ترکاری کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، اور ان میں اگر بیماری سیماری آ جائے تو پھر بڑی آزمائش ان کے لیے۔ آپ ذرا غور کریں کہ رمضان کا مہینہ، شدت کی گرمی، 3 شڈ میں رہنے والے، سلمز میں جا کر کے دیکھیے، مسلمانوں کے غریب محلوں میں جا کر کے دیکھیے۔ میں ایک بڑی تعداد کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ظاہری طور پر ان کے اپنے پاس غربت و افلاس کا اظہار رہتا ہے، مگر اپنے طور پر ایک تعداد ایسی بھی ہے سلمز میں جو بیاج بڈی کا بھی دھندا کرتے ہیں، سودی کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی بہت سارے ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ میرا مقصود وہ لوگ نہیں ہے، میرا مقصود تو وہ غریبوں کا طبقہ ہے جو پریشان حال ہے۔ اس دور میں آئیے ہم سب مل کر کے طے کریں، بالخصوص مالدار طبقہ طے کرے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ طے کرے کہ ہم غربا، یتامہ، مساکین کی، مزدوروں کی مدد کریں گے۔ جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں ہم انہیں زکوٰۃ دیں گے، ہم اپنے بال کی زکوٰۃ نکالیں گے، نکال کر ہم انہیں زکوٰۃ دیں گے۔ یہ طے کر لیں، یہ طے کر کے آپ اس آزمائش کے دور میں غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کریں۔ اللہ خوش ہوگا، اللہ کے رسول خوش ہوں گے۔ محتاجوں کی مدد کریں، مزدوروں کی مدد کریں، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمت برسائے گا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالے۔ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مگر ایسے حالات میں آپ سال پورا ہونے کا انتظار نہ کریں، آپ نیت کر کے زکوٰۃ ادا کریں، اللہ قبول فرمائے گا اپنی بارگاہ میں۔ اللہ کی راہ میں مال لٹائیں۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا ان کے برابر رقم پیسہ، آپ کے پاس تھوڑا سونا ہے
تھوڑی چاندی ہے، دونوں ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو آپ پر زکات فرض ہوگی. 2.5% کے حساب سے آپ زکات نکالیں گے. یا اس کے برابر آپ کے پاس مال ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، تو آپ حساب کر کے زکات نکالیں گے، اللہ کی راہ میں زکات پیش کریں گے، زکات ادا کریں گے. آپ زکات کا مال حقداروں تک پہنچائیں گے. سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں کون ہے جو زکات کا حقدار ہے. پھر آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں، ان کی مدد کریں اور ان کی مدد اس طرح سے کریں کہ وہ کچھ کرنے کے لائق بنے. یہ تو آزمائش کا دور چلا ہوا ہے، اس میں تو مدد آپ کریں ہی کریں، مگر آپ کچھ غریبوں کی ایسی مدد کریں کہ ان کے لیے روزی کا کوئی انتظام ہو جائے. ہم بہت سارے مالداروں کو جانتے ہیں، آپ بھی بہت سارے مالداروں کو جانتے ہیں. اہل خیر حضرات بھی میرے خطاب کو سن رہے ہوں گے. میری گزارشات پر آپ توجہ کریں. ایمانداری کے ساتھ، بالکل ایمانداری کے ساتھ زکات ادا کریں. آپ کے بینک میں کتنا پیسہ ہے، کتنا روپیہ ہے، آپ کے گھر میں کتنا پیسہ روپیہ زیورات ہیں، کوئی جانے نہ جانے مگر اللہ جاننے والا ہے. اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بہتر جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. آپ اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے. ایمانداری کے ساتھ حساب کر کے زکات ادا کیجئے. اللہ جاننے والا ہے. اللہ بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں میں، اہل خیر حضرات کی، مالداروں کی، تونگروں کی. اگر وہ توجہ کر کے ایمانداری کے ساتھ زکات نکالتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں غریبوں کا ایک طبقہ، ان کی غریبی دور ہو جائے گی. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زکات ایمانداری کے ساتھ نکالی نہیں جاتی. ایمانداری کے ساتھ زکات ادا کیجئے، یہ بے حد ضروری ہے. پیسہ بینک میں بھی ہے تو اس پر بھی زکات فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ہلا بہانہ تلاشیں، اس پر بھی زکات فرض ہے. فکس ڈپازٹ آپ نے رکھا ہے، اس پر بھی زکات فرض ہے، آپ کو ادا کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے اونٹ کی، گائے کی اور بکری کی بات کی، تو اس حوالے سے میں آپ کو سناؤں، آپ اس پر توجہ کریں اور خصوصیت کے ساتھ ان 3 اقسام کے جو جانور ہیں اس پر آپ غور کریں. اس میں خاص طور پر گائے کے حوالے سے آپ اچھی طرح سے جان لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور بکری کے حوالے سے بھی آپ اچھی طرح سے جان لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں. اس طرح کے جو مسائل ہیں انہیں جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے، اور ہم اس پر توجہ کریں. اللہ اکبر. 40 سے 120 بکریاں آپ کے پاس ہیں. 40 سے 120، چونکہ بکریوں کا بڑا چلن رہتا ہے، اس پر آپ دھیان کریں. 40 سے 120 بکریاں آپ کے پاس ہیں، تو ایک بکری آپ کو اللہ کی راہ میں زکات کے طور پر دینا ہوگا. 121 سے 200 بکریاں آپ کے پاس ہیں، تو 2 بکریاں اللہ کی راہ میں آپ کو دینا ہوگا. ایسے ہی 201 سے 399 بکریاں آپ کے پاس ہیں، تو 3 بکریاں آپ کو اللہ کی راہ میں دینا ہوگا. ایسے ہی آپ ہر 100 پر ایک ایک بکری کو آپ بڑھا لیں. ایسے ہی اونٹ 5 سے 9 ہیں تو اس پر 1 بکری ہوگی. 10 سے 14 ہیں تو 2 بکریاں ہوں گی. ایسے ہی گائے بھینس کا حکم ہے، اس پر مطلب یہ کہ 30 سے 39 آپ کے پاس ہیں تو 1 بچڑا ہوگا، یعنی 40 پر 1 بچڑا، 40 گائے پر 1 بچڑا ہوگا. یہ اس کی مقدار مطلب کہ متعین کی گئی ہے جانوروں کے اعتبار سے، تو اس پر بھی آپ دھیان کریں. آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی، دونوں نہیں، 7.5 تولہ ہے ٹھیک، یا 52.5 تولہ ہے ٹھیک. یا آپ کے پاس مان کر کے چلیں کہ سونا کم ہے اور چاندی بھی کم ہے، دونوں مل کر کے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، تب بھی آپ کو 2.5% کے حساب سے زکات دینا پڑے گا. ایسے ہی آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، چاندی کا نصاب
اس کو فقہائے کرام نے، علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اس کو زیادہ پیش کیا۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی، اگر اتنی چاندی ہے یا اس کے برابر آپ کے پاس روپیہ ہے، حساب کر کے آپ دیکھ لیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کے لیے 7 مصارف بیان کیے گئے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے تو شرائط بیان کیے گئے کہ وہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، مال بقدر نصاب رکھتا ہو اور مال کا مکمل طور پر مالک ہو۔ یہ 6 کنڈیشنز اس کے لیے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر مصارف زکوٰۃ 7 بیان کیے گئے، اس میں فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم اور فی سبیل اللہ اور ابن سبیل، یہ 6 مصارف زکوٰۃ ہیں، 7 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ تو 7 مصارف زکوٰۃ ان کو ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ اس میں اہل مدارس بھی آ گئے، ایسے اس میں عامل حضرات بھی آ گئے، اور اس میں مطلب ہے کہ کوئی غلام ہے اسے آزاد کرانا ہو، اس کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی رقم جو وصول کرنے والے ہوتے ہیں عاملین، انہیں بھی آپ مطلب ہے کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کوئی مقروض ہے، آپ کی مدد سے اس کا قرض ادا ہو جائے گا، آپ اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور حج کو جانے والا اگر حج کو جا رہا ہے اور اس کے پاس مطلب کہ رقم نہیں ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، وہ بھی مطلب کہ ابن السبیل میں آتا ہے، اور وہ فی سبیل اللہ میں آتا ہے، اور ابن السبیل میں مسافر بھی آتے ہیں، اور ابن السبیل میں مدارس بھی آتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، اس پر خصوصی طور پر آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نیکیوں کے اور ثواب کے حقدار بنیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنا جو 6 کنڈیشنز کے ساتھ میں نے بیان کیا، اس کے لیے واجب ہے، اس کے لیے فرض ہے، ہر حال میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان معروضات پر توجہ کرتے ہوئے حالات حاضرہ کے تناظر میں، اس آزمائش کے دور میں، اس امتحان کے دور میں آپ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ خاموش نہ بیٹھیں، صدقہ و خیرات کا دروازہ کھول دیں۔ سال بھر اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کریں، سال بھر اللہ کی راہ میں خیرات بھی کریں۔ فضائل تو آپ نے سنی لیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد دروازے بند نہ کریں۔ اللہ نے جنہیں نوازا ہے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، دروازے بند نہ کریں بلکہ اپنے دروازے کھول دیں۔ صدقے کے لیے دروازہ کھول دیں، خیرات کے لیے دروازہ کھول دیں، غریبوں کی، محتاجوں کی، مزدوروں کی مدد کے لیے دروازہ کھول دیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ ماہ رمضان میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے آپ کو نوازے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جاتا، جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے آپ کو نوازے گا۔ اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والے بنے، اللہ کے بندوں کی محتاجی دور کرنے والے بنے، غریبوں کی مدد کرنے والے بنے، فقیروں کی مدد کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال لٹائیں۔ اس آزمائش کے دور میں بے حد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مال کے ذریعہ غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، فقراء کی اور مزدور طبقے کی مدد کریں۔ مجھے امید ہے کہ ان معروضات پر آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پر کرم فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہماری سیاہ شیاری کو درگزر فرما۔ مولا جانے انجانے میں ہم سے جتنی خطائیں ہوئی ہیں ان خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہماری روٹی روزی میں، عمروں میں، گھروں میں، کاروبار میں، رزق میں، نیکیوں میں، کمائیوں میں برکتیں عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم میں جو مالدار ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، مولا تبارک و تعالی ایمانداری کے ساتھ صحیح طور پر، صحیح طریقے کے مطابق، تیرے اور تیرے محبوب کے حکم کے مطابق انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
مولا تبارک و تعالی ہمیں حقدار تک مال زکوٰۃ پہنچانے کی توفیق عطا فرما، مولا تیری راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا تبارک و تعالی ماہ رمضان کی برکت رحمتیں ہمیں عطا فرما، مولا ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرما، مولا تبارک و تعالی ان سال جو لوگ زکوٰۃ لے رہے ہیں مولا تبارک و تعالی ان پر اتنا کرم فرما کہ آنے والے سال میں وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، مولا تبارک و تعالی فاروق اعظم کے دور میں جیسی خوشحالی آ گئی تھی ویسی خوشحالی مسلمانوں میں عطا فرما، فاروق اعظم کے دور میں مولا تبارک و تعالی تو نے جس طرح کرم فرمایا تھا کہ سب زکوٰۃ دینے والے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مولا تبارک و تعالی مسلمانوں پر ایسا کرم فرما، ایسا رحم فرما، مولا بالخصوص تیرے محبوب کی غریب امت پر کرم فرما، تیرے محبوب کی پریشان حال امت پر کرم فرما، مولا تبارک و تعالی مزدور طبقے پر کرم فرما، مولا تبارک و تعالی ہم سب کی مدد و نصرت فرما، ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرما، مولا خاتمہ بالخیر فرما، کلمے کی موت نصیب فرما، قبر میں زیارت رسول نصیب فرما، مولا حشر میں شفاعت رسول نصیب فرما، مولا تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کی قدموں میں جگہ عطا فرما، مولا کرونا وائرس سے عالم اسلام کو نجات عطا فرما، عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، وطن عزیز ہندوستان کو نجات عطا فرما، آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ الکریم علیہ تحیت و سلیم علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا الرحمن۔